پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی کوئی فتوے آتے ہیں تو صرف وہ این جی اوز کی خواتین کے اوپر کیوں ہی آتے ہیں؟ جب آپ نے کہا کہ جی ایسی خواتین جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ اکیلی نہیں پھر سکتی، تو وہ تو ٹیچرز بھی ہوتی ہیں، مگر آپ بالخصوص این جی اوز کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ کوہستان میں بہت سارے این جی اوز کام کرتے ہیں، ہم علماء کرام ان کی سرپرستی کرتے ہیں، اور یہ کس نے کہا ہے کہ وہاں پر این جی اوز کو کام کرنے نہیں دیتے ہیں اور وہاں پر جو ہے اس طرح وہ یہ قتل کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ پھیلاتے ہیں جو وہاں پر اشتعال پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو اب جو خواتین این جی اوز میں ہیں کیا وہ اپنا کام کر سکتی ہیں وہاں پہ، یا آپ کا یہی حکم نامہ ہے کہ جی جو خواتین جن کی شادی نہیں ہوئی اگر وہ کسی مرد کے ساتھ پھر رہی ہوں تو ان کی شادی ان مرد کے ساتھ کر دی جائے گی؟ دیکھو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ کس مرد کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ ہم نے اپنے روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ کوہستان کی روایت یہ ہے کہ وہاں اگر عورتیں ادھر ادھر پھرتی ہیں تو یا تو وہ پردے میں نکل جاتی ہے یا اپنے محارم کے ساتھ نکل جاتی ہے، تو ہم نے اپنے روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ ہماری روایت کو پائمال نہ کریں، آپ ضرور کام کریں۔ ٹھیک ہے فرزانہ علی صاحبہ، آپ نے کریم داد صاحب کی بات سنی، مگر وہاں پہ تو مسلسل یہ رپورٹس آئی چلی جا رہی ہیں جتنے بھی اخبار ہیں، اور وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی خواتین کو، خاص طور پہ جو این جی اوز کی خواتین ہیں وہ سہمی ہوئی ہیں، ڈری ہوئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جی اگر ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں اس کا خدشہ ہے کہ ہمیں نکال دیا جائے گا کوہستان سے۔ دیکھیں مولوی صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے ایک پوسٹ لگائی ہے جس میں انہوں نے کہا یہ ساری باتیں جو انہوں نے خود بھی دہرائی ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ روایات کے خلاف ہے کہ جو خواتین اپنے محرم کے بغیر وہاں پہ آتی ہیں یا کام کے لیے باہر نکلتی ہے۔ دیکھیں اب جیسے کہ میرا کام ہے، میں بھی کوہستان میں گئی ہوں، اپر کوہستان، لوور کوہستان، ساری جگہوں پر میں نے وہاں پہ جا کے رپورٹنگ کی ہے۔ اب آپ اگر مجھے یہ کہیں کہ میں اپنے محرم کو لے کے آؤں تو پھر ہمارے میں اور پھر افغانستان میں کیا فرق ہو گیا کہ وہ بھی مجھے اس لیے پکڑ لیتے ہیں کہ جناب آپ اپنے محرم کو کیوں نہیں لے کے آئی ہیں؟ یہ تو کوئی جواز نہیں ہے۔ اب وہاں پہ ڈاکٹر کام کر رہی ہیں، وہاں پہ نرسیں کام کر رہی ہیں، وہاں پہ ٹیچرز کام کر رہی ہیں، سارے اپنے بھائیوں یا شوہروں کو ساتھ لے کے آئیں گی، تو پھر وہ بیچارے کیا کام کریں گے؟ وہ کیا کام نہیں کریں گے؟ کام چھوڑ کر آ جائیں گے ان خواتین کے ساتھ جو وہاں ملازمت پیشہ ہیں وہاں پہ محرم کا حق ادا کرنے کے لیے؟ میرا خیال میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ان علاقوں میں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو دیر میں بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور یہ تقریباً 2004-05 میں اگر ہم پیچھے چلے جائیں، 9/11 کے بعد یہ سارا مسلسل اس پٹی میں ہوتا رہا ہے۔ مگر فرزانہ مجھے یہ بات بتائیے، جو اس قسم کی گفتگو کریم داد کر کے گئے ہیں، کچھ چیزیں ہم دکھا سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہم اس لیے نہیں دکھا سکتے اپنے ناظرین کو کہ یہ ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آ جاتی ہے اور یہ نفرت انگیزی پھیلاتی ہے جس کے نتیجے میں کسی کا قتل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کی گفتگو ٹی وی چینل کے اوپر آ کے میرے اور آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ظاہر ہے کوہستان میں بھی کر رہے ہوں گے، تو آپ نہیں سمجھتی کہ ان عورتوں کی زندگی کو خطرہ ہے اور حکومت کو فی الفور کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے جو ہے یہ جو ہیٹ سپیچ ہے اس کو بند کرنے کے لیے؟ بالکل، انہوں نے یہ دیکھیں یہی بات ہے نا کہ یہ مسلسل اس طرح کے واقعات پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ جرگے کر لیتے ہیں، ان کی پوسٹیں ڈال دیتے ہیں، اور جب یہ چیز وائرل ہو جاتی ہے اور میڈیا یا ظاہر ہے سوشل میڈیا اب ہے اور وہ ضلعی انتظامیہ سے، ڈی پی او سے، ڈی سی سے رابطے کرتے ہیں، حکومت پر پریشر ڈالتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور این جی او کی خواتین خود غیر سرکاری تنظیمیں کام نہیں کریں گی، وہ ہماری ہی بھلائی کے لیے آگاہی پھیلا رہی ہیں جا کے گلی گلی۔ ان کو اعتراض کیا ہے کہ نامحرم کے ساتھ آپ گلی گلی نہیں پھریں گے۔ وہ شرائط چونکہ لمبی تھی، 5-6 تھی، وہ شاید ظاہر ہے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن وہ پوسٹیں موجود تھیں۔ لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے جب ضلعی انتظامیہ کا پریشر آیا، ہم نے خود جب ڈی پی او کو فون کیا، میرے کورسپونڈنٹ نے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کہاں ہوا ہے کہ دیکھیں پہلے ہی 15 اگست کے بعد پڑوس میں جو کچھ ہوا اس کے نیگیٹو امپیکٹ جو ہے ہمارے گلی کوچوں میں آ رہے ہیں، پھر ہی ہم اس دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، ہم اس انتہا پسندی کا شکار ہو رہے ہیں، اور جگہ جگہ سے عمائدین کے نام پر کچھ جرگے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ خواتین کی تقدیروں کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا